تو شیطان کا پہلا تیر انسان سے گناہ کروا لینا، اللہ کی رحمت کو بڑا کر کے دکھانا اور گناہ کو چھوٹا کر کے دکھانا، بہلانا پھسلانا، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات ہے. اس میں بندہ آ جاتا ہے اور اللہ سے غفلت اس کی شروع ہو جاتی ہے. اب دوسرا تیر، یہ دیکھو نا کتنا چال باز ہے. اسی لیے تو اللہ نے اسے کہا ہے کہ یہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے، اوپنلی تم لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، گمراہیوں کے حوالے کرتا ہے، اور ہے ضعیف، ویسے ہے کمزور لیکن شاطر ہے. لیکن تم سے شاطر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس قرآنی شعور ہے، تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے، فرشتوں کی مدد ہے، اس کے پاس نہیں ہے. وہ تو تنے تنہا اپنی زندگی گزار رہا ہے. اس نے تو وہ طاقت جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگی ہے، اللہ کی محتاجی کی ہے، اس نے دعا کی ہے. پھر اللہ نے بھی ایسا آزمائش دے دی کہ دیکھے تو صحیح کہ کون شیطان کے راستوں پر چلتا ہے اور کون بن دیکھے اپنے رب کے راستے پہ چلتا ہے. شیطان 60-70 سالہ زندگی بڑی ریلیکس کر دے گا، بڑی لگژری کر دے گا، لیکن آخرت میں بے وفائی کر گزرے گا. اور اللہ ہو سکتا ہے 60-70 سال کی زندگی میں آزمائشیں آئیں، پریشانیاں، دکھ درد وغیرہ سے گزرنا پڑے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی انفینٹ لائف پرسکون گزرے گی. تو اب دوسرا تیر جو وہ چلاتا ہے جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس پھر آتا ہے. اوئے یہ تم نے کیا کر دیا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، کیا تم کلمے والے نہیں ہو، کیا تم اللہ کو نہیں مانتے، کیا تم بھول گئے تھے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر دیا تم نے، کتنی بڑی خطائیں کر دی تم نے، کتنے گندے انسان ہو، کتنے غافل انسان ہو، یہ کیا کر دیا تم نے. اب تو تمہیں اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، اب تو تمہارا اللہ سے کنیکشن ہی ٹوٹ گیا. اب تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی آر محسوس کرو گے، شرم محسوس کرو گے، کیسے نظریں ملاؤ گے اپنے رب سے. اب یہ والے وسوسے لے کر آ گیا. ابے یہ کون سی مخلوق ہے، گناہ کرنے سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، کر لو، چھوٹا گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا. کر لیا، اب پھر آ رہا ہے، کہتے کیا کیا تم نے، کیوں کیا تم نے، بہت بڑا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ ہے شیطان کا وہ دوسرا تیر. اور اکثر نوجوانوں کو یہ والا لگا ہوا ہے. ابے عقل کے اندھو، ہو گیا گناہ، کر لی غفلت، گزر گئی زندگی گناہوں میں، نہیں کیا اللہ کو یاد، نہیں پڑھی نمازیں، نہیں کیا اچھا اخلاق، نہیں سیکھا قرآن کو، ابھی مرے تو نہیں ہو نا، زندہ ہو نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو انسان کے تب تک گناہ معاف کروں گا جب تک کہ اس کی آخری سانس باقی ہے. فائدہ اٹھاؤ، نہیں اٹھائیں گے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ میں بتاتا ہوں. کیونکہ یہی وہ غفلت ہے جب دلوں پر چھاتی ہے تو انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن نہیں بڑھاتا. اور اس کا سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا علم نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا علم ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کا سامنا نہیں کر رہا. اب وہ ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو گنہگار، بدکار، گندا، پتہ نہیں کیا سے کیا غلیظ انسان سمجھ کے اللہ سے دور جا رہا ہے کہ کیا فائدہ اب نمازوں کا، کیا فائدہ اب عبادتوں کا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، میں نے تو فلاں، میں نے فلاں. اب وہ انہی سوچوں میں گرفتار ہے. اب اللہ کے عذاب کا نالج تو اسے ہے، ٹھیک ہے، گناہوں کا نالج بھی ہے کہ نہیں کرنا، لیکن اللہ کی رحمت کا نالج کہاں گیا؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. یہ آیت کب ایکشن میں آئے گی؟ گناہوں سے پہلے. اللہ کہہ رہا ہے میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، غفلتیں کی، شیطان کی بات مانی، مجھے چھوڑ دیا. اب ان سے جا کے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہیں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا اور جتنی زندگی بچی ہے آگے وہ تم اگر نیک گزارو گے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
یا تمہارے گناہ اتنے بڑے ہیں، تمہاری غفلتیں اتنی بڑی ہیں، تمہارا ذہن ایسے بند ہوا ہے، تمہارا دل ایسے بند ہو گیا ہے کہ اب اللہ اسے کھول نہیں سکتا، تمہیں دوبارہ ان اعمال پہ کھڑا نہیں کر سکتا. نہیں سوچو ایسا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ مت ہو، آ جاؤ. یہ نہیں کرتا بندہ. کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ یہ جتنے بھی موٹیویشن اسپیکرز ہیں جو نیک نیک باتیں بتاتے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ ہم سے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے گناہ آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، کیونکہ وہ ایک ہی راستہ ہے. گناہوں کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے، توبہ. گرنے کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے، دوبارہ اٹھو بھائی، 2-4 قدم اور آگے بڑھو. خیر ہے کوئی نہیں، ہو جاتے ہیں. ہم گرنا تو نہیں چاہتے، جب کسی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے. جان بوجھ کے کون گرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گرتا. تو ہم بھی اللہ کی نافرمانیاں جان بوجھ کے نہیں کرتے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بس ہم سے ہو جاتی. علم کی کمی کی وجہ سے، نیک لوگوں کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، یا غفلتوں کی وجہ سے، اور اس کمبخت موبائل کی وجہ سے 80% گناہ یہ موبائل کروا رہے ہیں. مانو یا نہ مانو، جا کے بیٹھ کے سوچو. نہ تم زنا کر رہے ہو، نہ تم چوریاں کر رہے ہو، نہ تم ماں باپ کی نافرمانیاں تو ہوتی ہے. موبائل کے ایڈکٹ، جو موبائل کا ایڈکٹ ہوتا ہے اس سے ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ حقوق نہیں ادا کر سکتا. تو باہر جا کے نہ تم کوئی لڑائی شڑائی کر رہے ہو، نہ کسی کا خون کر رہے ہو، بس گھر میں بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے 80% گناہ کر رہے ہو. گناہوں کے اسباب چھوڑنے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں یار. تو گناہ ہو جاتے ہیں ہر انسان سے. یہ پہلا تیر جو لگ جاتا ہے نا شیطان کا، یہ لگ جاتا ہے عموماً ہر کسی کو. تو کہنا ہاں سچی میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت کب ایکشن میں آئے گی؟ اس آیت سے کب انسان فائدہ اٹھائے گا؟ جب وہ نیک نمازی ہوگا. تو نیک نمازیوں کے گناہ تو ویسے ہی جھڑتے رہتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے جو ظہر تک اس سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر عصر کی پڑھتا ہے تو عصر تک معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح مغرب عشاء اور کرتے کرتے سارے دن کے گناہ دھل جاتے ہیں اس کے. لیکن یہ 5 وقت کی نمازی کا ریوارڈ ہے نا، اور وہ بھی ایسے گناہ جو اس سے غلطی سے ہو جاتے ہیں، کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے بڑے گناہ. جیسے کہ زنا کر لیا عصر کے ٹائم، اب وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو کیا زنا معاف ہو جائے گا؟ نہیں. توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرے، تب جا کے معاف ہوگا. ٹھیک ہے. کسی کا حق دبا لے اور آ کے مغرب کے ٹائم کسی کا حق دبا لے اور آ کے عشاء کی نماز پڑھ لے، اور وہ یہ سوچے کہ بس معاف ہو گیا. نہیں بھائی، حق واپس کر. ایسے کیسے؟ تو اینی ہاؤ، تو یہ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعنی گناہ کرنا پہلے جن سے ہوتے ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں نا. تو آپ مجھ سے اور آپ سے ہو چکے، چلو تو اب دوسری بات تو مان لو نا اللہ کی. اللہ نے کہا تھا گناہ نہ کرو، ہم نے کر لیے. اب اللہ دوسری اپورچونٹی دے رہا ہے کہ اوکے فائن، مایوس مت ہو، واپس آ جاؤ. میں کہوں نہیں اللہ، اب آپ کا سامنا نہیں کر سکتا. ابے یہ تو جو اچھا بن رہا ہے نا، یہ تیری اچھائی نہیں ہے، یہ تجھے لے ڈوبے گی. اللہ کی رحمت کو کون نو بولے گا بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا. لوگ بیوقوف سمجھیں گے کہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ سے سال پہلے یہ ہوا تھا، 2 سال پہلے ہوا تھا، آج یہ ہوا تھا، پرسوں یہ ہوا تھا. وہی جو ہوا سو ہوا. سدھارو اپنے آپ کو.